جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ کہتے ہیں کہ جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ ریاست کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض اوقات تو اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ جہنم کا راستہ دکھائیں تو آپ اس کے لیے بھی وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سفارتکار ہیں وہ بعض اوقات یقیناً ریاست کے مفادات میں اپنی ریاستوں کے مفادات میں مبالغہ آرائی سے کام بھی لیتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح لے رہے ہیں۔ بعض ریاستیں ایسی بھی ہیں جو اپنے سفارتکاروں کو کوتیلیا اور جو میکیاویلی اس کی بھی تربیت دیتے ہیں، اور پھر ان کی ہر بات ہی جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں۔ کچھ ریاستیں یقیناً پروپیگنڈا میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، اور وہ آج کل کے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جس طرح سوشل میڈیا عام ہے، چیزوں کو اس طرح اسپن دیتے ہیں کہ وہ حقیقت کا گمان ہوتا ہے ان چیزوں پہ۔ اور پھر جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے، بار بار ایک ہی چیز کو کہا جائے کنسسٹنسی کے ساتھ، تو پھر وہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ بھی سچ لگنے لگتا ہے، اور اسی طرح نیریٹو بنتے ہیں۔ پاکستان کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہم جو سفارتکار، میں بھی چونکہ رہا ہوں اس شعبے میں، اس پروفیشن میں 36 سال کے قریب، تو میں جانتا ہوں ہمارے ہاں اس طرح جو ہے ہماری فارن سروس اکیڈمی ہو یا اور ہمارے ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ ہوں، ہمیں پہلے تو یہ ہے کہ خاص توجہ نہیں دی جاتی کہ نیریٹو بلڈنگ کس طرح ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سچی بات نہیں کہا جاتا کہ آپ جھوٹ بولیں، لیکن جو پاکستان کا جو نیریٹو ہے بہرحال وہ ہمیں دنیا بھر میں سیل کرنا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیریٹو ہوتا ہے، آپ اس پہ آپ کا دل نہیں مانتا، لیکن آپ کو بہرحال چونکہ آپ اس ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، 2003 میں برطانیہ گیا تو وہاں پہ آبویسلی، یا اس سے پہلے بھی جنیوا میں تھے، لیکن برطانیہ میں خاص طور پہ مشرف صاحب کی حکومت تھی، تو ہمیں ان کی ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے جسٹیفائی کرنے میں بہت سے آرگومنٹس پیش کرنے پڑتے تھے، جو آرگومنٹس ہمیں ٹاکنگ پوائنٹس پاکستان سے ملتے تھے۔ تو ہم صبح شام لائٹ اینڈ ماڈریشن کی باتیں کرتے تھے، اور پھر جو 4 پوائنٹ فارمولا انہوں نے دیا تھا کشمیر پہ، اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، and so on and so forth۔ لیکن جو ہی 2008 میں وہ گئے تو میں اس وقت وہیں پہ تھا لنڈن میں، تو ہم نے ایک دم پلٹا کھایا، اور جو پیپلز پارٹی کا نیریٹو تھا ان کے خلاف یا جو بھی، ہم نے پھر وہ کہانی شروع کر دی۔ تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ریاست کا جو ہے نیریٹو اور ہے، اور پھر حکومت کا جو نیریٹو ہے دوسرا ہو جاتا ہے، چونکہ آپ ایک خاص وقت میں خاص حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اسی کا جو ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہی آگے چلتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر کشمیر ہے یا ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے، وہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا ریاست کا یہ ایک پالیسی ہے اور ایک نیشنل کنسنسس بھی ہے، تو اس میں اتنا اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، اس میں بنیادی طور پہ آپ کے ٹاکنگ پوائنٹس وہی رہتے ہیں، اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں۔ لیکن جب کچھ ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر 5 اگست 2019 کے بعد یا اس سے پہلے بھی جو پی ٹی آئی کی حکومت کا نیریٹو تھا ویزاوی نیو دہلی، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی تبدیل ہوتا رہا۔ وہ ایک گورنمنٹ کی پالیسی تھی، کبھی انہوں نے کہا کہ جی مودی کا الیکٹ ہو جانا بہتر ہے، پھر 5 اگست 2019 کے بعد انہوں نے کہا یہ تو فاشسٹ ہیں، جب انہوں نے کشمیر پہ اقدامات لیے، تو اب پھر تھوڑا بہت جو ہے پھر سیز فائر ایگریمنٹ 25 فروری 2019 کے بعد ہم نے دیکھا کہ بالکل یہ نیریٹو ختم ہو گیا کہ فاشسٹ ہیں۔ پھر جب کشمیر ہمیں اچھا ریسپانس نہیں ملا تو پھر ابھی UNGA کی تقریر میں ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی یہ تو پھر فاشسٹ، اور اسی کا چیز کا ذکر کیا۔ تو
تو یہ جو ہمارے ہاں اتار چڑھاؤ آتا ہے ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس میں، یہ بھی پاکستان کے جو نیریٹو بلڈنگ ہے ان کاوشوں کو متاثر کرتا ہے۔ بہت جھوٹ بھی اگر بولا جائے سفارتکاری میں تو وہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، جس طرح ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا جو فیک نیوز کا ایک پاکستان کے خلاف سلسلہ ہے، اب وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز بھی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر پنج شیر ویلی کا جو معاملہ ہے کہ پاکستان نے طالبان کی مدد کی، اب بہت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل چینلز جو ہیں وہ بھارت کی جو فیک نیوز جو ہے ان کا جو پروپیگنڈا ہے اینٹی پاکستان، اس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ تو جھوٹ کو اگر بہت زیادہ اسٹریچ کر لیا جائے تو پھر وہ بھی آہستہ آہستہ وہ ممالک اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتے ہیں، اور میرا خیال میں بھارت قاتلیہ کی فلسفی کو اس کو پرسو کرتے کرتے بہت دور نکل گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اب یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہو جاتا ہے، پھر اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، وہ پھر لوگ آپ پہ یقین نہیں رکھتے۔ اسی لیے یہ بڑا ایک اس میں بڑی نوانسز ہوتے ہیں۔ پہلے تو آپ کی پالیسیز ٹھیک ہونی چاہیے، پھر جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اینڈ آبجیکٹیو پالیسی کے کیا ہیں، پھر یہ ہے کہ جو ٹولز اویلیبل ہیں ان کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یہی معاملہ بدقسمتی کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں اس حکومت کشمیر کے معاملے میں کچھ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایک تسلسل کے ساتھ، ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، یہی معاملہ افغانستان کے ساتھ بھی رہا ہے یا ہو رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان نے وہاں پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، ہم نے مل کے امریکہ کے انتظامیہ کے ساتھ جو ہے طالبان کے ساتھ ہم بات چیت کرتے رہے، بلکہ امریکہ کے ساتھ کیا پورے خطے کے ساتھ، دنیا کے ساتھ۔ اور آج دیکھیے کہ وہی جو طالبان ہے، ہمارا نیریٹو اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کیا بیان، ہم نے کیا آگے بلڈ کرنا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پالیسی اور نیریٹو یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے تو آپ نیریٹو بلڈ نہیں کر سکتے، اس میں پھر آپ بہت کنفیوژن پھیلاتے ہیں، اور یہی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ افغانستان کا بھی حال ہے۔ پھر امریکہ میں چونکہ ایک تو آپ کی پالیسی کا نہ ہونا، پھر امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم نے کوئی صحیح معنوں میں کوشش ہی نہیں کی، اور اب میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، شاید ہمیں ان کی زیادہ ضرورت امریکہ میں ہے، وہ جا کے وہ کام تھنک ٹینکس میں کریں، کچھ وہاں پہ جا کے بہتر کریں، تاکہ اس وقت جو پاکستان کی لابی بہت کمزور ہے، تو یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ وہ امریکہ چلے جائیں۔ اور میں نام نہیں لیتا اگین، لیکن یہ ہے کہ شاید وہ امریکہ میں زیادہ سود مند ہوں بجائے اس کے کہ یہاں بیٹھ کے وہ کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس ایشو کریں اور بے مقصد بے معنی اسٹیٹمنٹس ایشو کریں۔ تو ان کا وہاں رہنا زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں امریکہ میں، تاکہ وہ پینیٹریٹ کر سکیں تھنک ٹینکس میں، میڈیا میں۔ تو اس کی بجائے کہ وہ یہاں رہیں تو بہتر ہے کہ وہاں چلے جائیں، کیونکہ امریکہ میں آپ واقعی مجھے لگتا ہے کہ بہت ضرورت ہے خاص ہمیں اپنی لابنگ کی، اور ایک بڑی ہمیں جو ہے ڈبل ڈاؤن کرنی پڑیں گی اپنی ایفرٹس، اس کے بعد اس کے علاوہ کام نہیں چلے گا۔ مور آف دا سیم ول ناٹ ورک۔ اگر ہم نے یہی ہماری رہی تو ہمارے ہاتھ سے یہ چیزیں نکل جائیں گی۔ تو آج میں چاہتا تھا کہ ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں آپ سے گفتگو کروں، کوئی سینسیشنل چیزیں نہیں ہیں، بٹ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے فیصلہ سازی میں جو لوگ انوالوڈ ہیں وہ ان باتوں پہ توجہ دیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔